الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ TKS آن لائن لیسنز میں خوش آمدید۔ آپ کی یہ کلاس جماعت ہفتم اور ہشتم کے لیے اردو لٹریچر کی کلاس ہے اور میں آپ کی ٹیچر مس سدرۃ المنتہا TKS سینئر کیمپس سے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے آج کی اچھی بات سن لیں۔ وہ شخص بہت گناہ گار ہے جس کو لوگوں کی برائی کے لیے وقت ملے، یعنی جو اپنا وقت اچھے کام میں صرف نہ کرے بلکہ دوسروں کی غیبت کرنے میں گزار دے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک لانگ سا ہالیڈے آ گیا تھا اردو کی کلاس کے درمیان میں، 4 days کا گیپ آ گیا تھا، تو اب ہم دوبارہ سے اپنا وہی چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سب کے سامنے آپ کی اردو لٹریچر کی بکس ہوں۔ یہ کلاس 8 کی بک ہے جو ہم 7th اور 8 دونوں کلاسز میں پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس میں ہم یونٹ نمبر اس میں ہم یونٹ نمبر 5 پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 5 بہترین طالب علم۔ ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 22 ہے، اپنی کتابوں میں کھولیں صفحہ نمبر 22۔ ہم نے اس چیپٹر کے پہلے 2 صفحات پڑھ لیے تھے، اور اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ انس ایک دن اسکول سے آیا تو اس کا موڈ سخت خراب تھا، وہ ناراض سا تھا۔ اس کی ماما نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیوں آپ خفا ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ہم نے اسکول میں آج بہت کام کیے ہیں، ہم سے اسکول کے کام کے علاوہ ایکسٹرا کام کروائے گئے ہیں، ہم نے مالی کا کام کیا ہے، صفائیاں کی ہیں، ہمارے پرنسپل نے جو تھا واش روم صاف کیا اپنا، تو ہمیں یہ چیز مجھے بالکل نہیں اچھی لگی۔ تو اس کی ماما نے پوچھا کہ آج کوئی اسپیشل ڈے ہے، کوئی خاص دن تھا؟ تو اس نے بتایا کہ جی ہاں، آج ہمارے اسکول میں یوم صفائی منایا گیا ہے۔ تو اس کی ماما نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، اگر آپ صفائی کا خیال رکھتے ہو تو یہ تو اچھی بات ہے، اور یہ تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی یہی وہ ملتا ہے، سبق ملتا ہے، یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے کہ صفائی کا خیال رکھا جائے، کیونکہ اسلام میں تو ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ٹھیک ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے۔ جو شخص صاف ستھرا رہتا ہے، اپنے ارد گرد کا خیال رکھتا ہے، اپنے ماحول کا خیال رکھتا ہے، تو دیٹ مینس کہ اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے پرنسپل بھی ایسی باتیں کر رہے تھے، لیکن مجھے تو بالکل نہیں اچھا لگ رہا تھا یہ سارا کام کرنا ایسے سب کچھ۔ تو اس کو پھر اس کی مما نے سمجھایا، اس سے پوچھا کہ آپ کے پرنسپل نے اور کیا باتیں کی ہیں؟ تو اس نے پھر کچھ باتیں بتائیں اپنی مما کو کہ میرے پرنسپل نے صبح اسمبلی میں یہ بات کی، بہترین طالب علم کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ ٹھیک ہے؟ ان نشانیوں میں کون کون سی باتیں تھیں؟ اس میں یہ تھی کہ بہترین طالب علم وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے وقت کی پابندی کرتا ہے، جو پنکچول ہوتا ہے، ہر کام وقت پہ کرنے کے عادی ہوتا ہے، چاہے نماز پڑھنا ہے، چاہے ہوم ورک کرنا ہے، چاہے کھیلنا کودنا ہے یا کھانا پینا کرنا ہے، وہ یہ سارے کام وقت پہ کرتا ہے۔ دوسری نشانی اس کے پرنسپل نے کیا بتائی تھی کہ وہ اپنے والدین کا اور اساتذہ کا کہنا مانتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو اس دن بھی بتائی تھی کہ بچے والدین کی بات تو سب مان لیتے ہیں، لیکن اساتذہ کے ساتھ مس بیہیو بھی کر لیتے ہیں، ان کی بات بھی نہیں مانتے بعض اوقات۔ تو استاد جو ہے وہ آپ کا روحانی باپ ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ اس کی جگہ ویسی ہی ہے جیسے کہ آپ کے پیرنٹس کی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی ویسے ہی عزت کریں، کیونکہ وہ آپ کو پڑھا لکھا کر اچھی تعلیم دے کر ایک انسان بناتے ہیں، ایسا انسان جو آگے چل کر ایک اچھی نوکری کر سکے، اچھی زندگی گزار سکے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکے۔ تو آپ پہ یہ لازم ہے کہ اگر آپ ایک اچھے طالب علم ہیں تو آپ اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کا بھی احترام کریں۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد تیسری نشانی کیا بتائی تھی کہ وہ ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، یعنی خود کرتا ہے، وہ اس چیز کے انتظار میں نہیں رہتا کہ میرا فلاں کام کوئی اور کر دے گا، میرا دوست کر دے گا، میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی کر دے گا، میری امی یا ابو کر دیں گے، یا پھر میرے آگے یہ کام کوئی نوکر کر دے گا۔ وہ ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتا ہے، اس بات کو برا نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ سب لوگ اپنی کتابوں میں صفحہ نمبر 24 نکال لیں۔ صفحہ نمبر 24 آپ کی کتابوں میں کھلا ہوا ہو، پینسلز آپ کے ہاتھ میں موجود ہوں۔ میں شروع سے پڑھ رہی ہوں، یہ پہلا پیراگراف ہم اس دن پڑھ چکے تھے، لیکن پھر بھی میں دوبارہ سے اس کی ریڈنگ کرتی ہوں۔ بہت دھیان سے اور اٹینٹیو ہو کے سننا ہے بچے۔ امی: ہاں بیٹا، ایک مثالی طالب علم کے اوصاف مطلب خوبیاں، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، میں یہ باتیں بھی شامل ہیں کہ وہ صبح سویرے بیدار ہو کر سیر کے لیے جاتا ہے، یعنی وہ صبح جلدی اٹھتا ہے۔
آپ 10 بجے یا 11 بجے اٹھ کے سیر کے لیے نہیں جا سکتے، آپ کو اس کے لیے علی صبح یعنی صبح سویرے اٹھنا پڑے گا، اور فجر کے ساتھ ہی یا فجر کے بعد آپ واک کے لیے جائیں. اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت ہوا میں پولوشن کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے، گاڑیاں بسیں یہ چیزیں نہیں چل رہی ہوتی، تو ہوا صاف ستھری ہوتی ہے، تو وہ آپ کی صحت پہ اچھا اثر ڈالتی ہے. ٹھیک ہے. باقاعدگی سے ورزش کرتا ہے یعنی ایکسرسائز کرتا ہے. اب یہ ورزش کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے، چاہے سائیکلنگ ہے، چاہے فٹ بال کرکٹ کوئی گیم کھیل کے کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، لیکن فزیکل ایکسرسائز ہو. یہ نہ ہو کہ بیٹھے بیٹھے آپ کہتے ہیں میں نے تو گیمز میں ٹائم اسپینڈ کر دیا، پب جی کھیل لی یا موبائل پہ اور گیمز کھیل لی، تو بھائی میرا تو وہ پلینگ ٹائم اس میں لگ گیا. نہیں، پراپر ایکسرسائز ہونی چاہیے، پراپر ایسی گیمز ہونی چاہیے جس میں آپ کی فل باڈی انوالو ہو. نماز کی پابندی کرتا ہے یعنی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور وہ بھی وقت پہ پڑھتا ہے. دل لگا کر پڑھتا ہے، اپنے اسکول کا کام، اپنی پڑھائی، جو کچھ اس نے کرنا ہے وہ دل لگا کر محنت سے کرتا ہے. اپنے اساتذہ کی باتیں توجہ سے سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، یعنی اس کے استاد اس کو جو سمجھاتے ہیں، جو کرواتے ہیں، یا ایک تو وہ کلاس میں اٹینٹیو رہتا ہے، اور دوسرا اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے پیار کرتا ہے، یعنی اپنے بڑے، چاہے وہ اس کے ریلیٹیو ہیں، چاہے ریلیٹیو نہیں ہیں، چاہے انجان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اس سے بڑے ہیں تو وہ ان کا احترام کرتا ہے. اور چھوٹوں سے پیار کرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ چھوٹوں پر روب جھاڑے کہ بھائی میں تو تمہارا بڑا بھائی ہوں یا میں تو تمہاری بڑی بہن ہوں، تو تم اب میرا یہ کام ضرور کرو گے کیونکہ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں، یا آپ اسکول میں ہیں تو اپنے سے جونیئر اسٹوڈنٹس پہ اس طرح کا روب جھاڑیں. تو یہ چیز نہیں، بلکہ چھوٹوں سے پیار سے اور نرمی سے بات کرتا ہے. اپنے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیتا ہے. جیسے آپ اسٹوڈنٹس ہو، اب آپ ماشاءاللہ سے 7th 8th کے اسٹوڈنٹس ہو، تو اور زیادہ نہیں تو آپ اسکول سے جب گھر جاؤ تو اپنا یونیفارم ادھر ادھر پھینکنے کی بجائے جب آپ کپڑے چینج کریں آپ اس کو ہینگ کر سکتے ہیں. آپ اپنے شوز جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، اپنی ساکس، اپنا بیگ جگہ پہ رکھ سکتے ہیں. جب کھیلیں تو تب اپنے ٹوائز وغیرہ سائڈ پہ کر کے آرام سے پراپر کر کے رکھیں. اس کے علاوہ کیا، یونیفارم اگر آپ پریس نہیں کر سکتے تو شوز تو آپ پالش کر سکتے ہیں، اپنی مما کے ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے، یعنی اپنے دوستوں میں سے کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو اس پر ہنسنے کی بجائے یا اس کو یہ کہنے کی بجائے کہ سوری میں تو آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا، اس کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ مدد کر سکے، چاہے اس کو پڑھائی میں مدد چاہیے یا کسی اور چیز میں. خود بھی صاف رہتا ہے اور اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے. یہ بات میں آپ کو اس چیپٹر کے شروع سے سمجھا رہی ہوں بیٹا کہ اگر میں خود صاف ستھری بیٹھی ہوئی ہوں، صاف کپڑے پہن کے نہا دھو کے اچھے سے بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن میرے ارد گرد بہت ڈھیر پڑا ہوا ہے گند کا، تو اگر آپ کمرے میں داخل ہوں گے تو آپ کہیں گے بھائی میم صدرہ تو کتنی گندی ہیں کہ ان سے اپنا کمرہ صاف نہیں رکھا جاتا. اب ہو نا، میں بہت اچھا سوٹ پہن کے بیٹھی ہوئی ہوں، اچھے سے پرفیوم لگا کے بیٹھی ہوں. تو انسان کی صفائی کا، انسان کے اچھے ہونے کا تب پتہ چلتا ہے جب اس نے اپنے ارد گرد کی جگہ کو بھی صاف رکھا ہوتا ہے. آپ اپنے کمرے کو صاف رکھیں، اپنے گھر کو صاف رکھیں. آپ اگر اپنی اسٹریٹ کو دیکھیں، اگر اس میں آپ کو گندگی نظر آتی ہے، آپ خود نہیں کر سکتے اس کو دور، تو اپنے پیرنٹس کو بتائیں. اسی طرح اپنے ارد گرد کی جگہ کو صاف رکھیں گے تو آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. انس: امی جان یہ سارے کام تو بے حد مشکل ہیں. امی: بیٹا بڑا آدمی بننے کے لیے یہ سارے کام کرنا بے حد ضروری ہے. ایک مثالی طالب علم دن رات محنت کر کے نہ صرف پڑھائی میں اعلیٰ نمبر لے کر کامیابی حاصل کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے حسن اخلاق، حسن کردار، حسن نیت اور حسن عمل سے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہے. اب انس نے جب یہ ساری باتیں سنی تو بھائی اس کو تو بڑا ڈر لگا کہ اس سے تو اسکول میں یہ تھوڑا سا مالی کا کام نہیں ہو رہا تھا، پودوں کو پانی نہیں دیا جا رہا تھا، تو وہ یہ اتنے بہت سارے کام کیسے کرے گا. تو امی نے اسے بتایا کہ بچے اگر آپ ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہو، ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہو، تو آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہوگا. آپ کو دنیا کو اپنے عمل سے دکھانا ہوگا کہ آپ ایک اچھے انسان ہو، آپ ایسے انسان ہو جو محنت کر کے کامیابی حاصل کرتا ہے. آپ نے دنیا کو اپنے اخلاق سے دکھانا ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے. آپ نے دنیا کو اپنے کام سے دکھانا ہے کہ آپ نے آج تک کیا سیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ میں سے بہت سو کی خواہش ہوگی، کسی کی ہوگی کہ آرمی میں جانا ہے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہے، کسی نے گیمر بننا ہوگا، کسی نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی ہوگی، جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے بچے، لیکن اس کے لیے محنت تو چاہیے نا. کوئی بھی کام ایسا تو نہیں ہے کہ جس میں آپ کا دماغ استعمال نہ ہو. چلے اگر ہم کہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرز ہیں یا گیمز بنانے والے یا کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا کام بیٹھ کے کرنے کا ہے،
تو اس میں بھی تو دماغ کا استعمال ہو رہا ہے نا. اگر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, آپ کا چلنا پھرنا نہیں ہے, کہیں آنا جانا نہیں ہے, تو پھر بھی آپ کا برین تو یوز ہو رہا ہے نا. تو اگر آپ کے ایسے کوئی بھی مقاصد ہے بیٹا, تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ابھی سے محنت کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میٹرک کر لیں یا سیکنڈ ایئر کر لیں یا یونیورسٹی پڑھ لیں اور اس کے بعد سوچیں کہ نہیں میں تو فلاں چیز بننا چاہتا ہوں. یہ جو ابھی کے آپ کے 2-3 سال ہیں نا, 8, 9, 10, پھر اس کے بعد فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, یہ بتائیں گے کہ آپ آگے کیا کر سکتے ہیں. اگر ان سالوں میں محنت کی ہے, آپ نے اچھے نمبر لیے ہیں, تو آپ اپنی پسند کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر ان سالوں کو آپ نے صرف ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ضائع کیا ہے, گیمز کھیلنے میں اور ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز میں ضائع کیا ہے, اور آپ پڑھائی نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا, آپ وہ مارکس اچیو نہیں کر سکیں گے. وہ مارکس آپ کو نہیں ملیں گے جو آپ کو آگے اپنی فیلڈ میں ایڈمیشن کے لیے چاہیے. تو آپ کے وہ سارا مقصد وہیں کا وہیں رہ جائے گا. انس, امی جان آپ کی باتیں بھی بے حد متاثر کر دینے والی ہیں. یعنی آپ کی باتیں تو بہت اچھی ہیں, ان کو سن کے تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے اور میں امپریس ہو رہا ہوں کہ مجھے بھی اپنی زندگی میں یہ کام کرنے چاہیے. امی بیٹا, میری خواہش ہے کہ تم بھی ایک مثالی طالب علم بنو, خوب دل لگا کر پڑھو, دن رات محنت کرو, کام کرنے کی عظمت کو سمجھو, دوسروں کے کام آؤ, اپنے دوستوں کی مدد کرو. اب ہر ماں کی طرح انس کی امی بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ بہت اچھا انسان بنے, ہر کوئی اس کی تعریف کرے. ایک طالب علم کی تعریف کس طرح ہوگی؟ جب وہ اچھے نمبر لے گا, جب وہ دل لگا کے پڑھے گا اور اچھے نمبر لے گا, تو سب کہیں گے دیکھو ماشاءاللہ کتنی اچھی پرسنٹیج لی ہے. جب کوئی آپ سے کوئی سوال پوچھے گا اور آپ کو وہ جواب آتا ہوگا اور آپ بہت اچھے سے بتاؤ گے, چاہے وہ ٹیچر ہے, چاہے آپ کے گھر میں کوئی آپ کا بڑا آپ سے پوچھتا ہے, تو تب آپ کی تعریف ہوگی. اور یہ کب ہوگی؟ جب آپ دل لگا کے پڑھیں گے, آپ محنت کریں گے, دن رات محنت کریں گے. یعنی اپنی پڑھائی کو, اپنے اس مقصد کو کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو, اس کو اپنے سامنے رکھو اور اس پہ فوکس کرو. دوسروں کے کام آؤ, اپنے دوستوں کی مدد کرو. یہ نہیں کہ میں تو آگے بڑھ جاؤں لیکن میرا دوست پیچھے رہ جائے. کوشش کرو کہ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو لے کے چلو. ہمیشہ بڑوں کا احترام کرو اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ. بچے دیکھیں, یہ کچھ باتیں ہیں جو ریپیٹ ہو رہی ہیں چیپٹر میں. بڑوں کا احترام, جس میں والدین ہیں, بزرگ ہیں اور آپ کی ٹیچرز ہیں. بچوں سے پیار اور شفقت سے بات کرنا, وقت پہ ہر کام کرنا اور محنت کرنا. چاہے کوئی بھی کام آپ کریں اس میں محنت کرنا اور پورے دل کے ساتھ وہ کام کرنا. یہ 4-5 باتیں ہیں جو اس چیپٹر کا نچوڑ ہیں. جو اگر میں آپ کو کہوں کہ اس چیپٹر کا خلاصہ کیا ہے یا مین ایم کیا ہے, مرکزی خیال کیا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ میم یہ چیپٹر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بڑوں کا احترام کریں, ہم اساتذہ کا احترام کریں, ان کی بات مانیں, والدین کی بات مانیں, ہم بچوں سے اچھے سے پیش آئیں, ہم محنت کریں, ہم اپنی پڑھائی میں دل لگائیں اور ہم اچھے طالب علم بن جائیں. یہ 4-5 باتیں, یہ 4-5 پوائنٹس جو ہیں اس چیپٹر کا نچوڑ ہیں. انس, امی جان میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے اندر وہ تمام خوبیاں پیدا کروں گا جو ایک مثالی طالب علم میں ہوتی ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گی اس سال میں جماعت میں اول آؤں گا. اول مینز فرسٹ آؤں گا. اسکول یا گھر کا کام کرتے وقت کبھی شکوہ یا شکایت نہیں کروں گا. یعنی وہ انس جو پہلے اس بات پہ خفا ہو رہا تھا کہ ہم سے آج اسکول میں پودوں کو پانی دیا گیا ہے, جب اس نے اپنی امی کی باتیں سنی, اور اس نے نہ صرف یہ کہ باتیں سنی بلکہ ان کو اچھے سے سمجھ کے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اس پر عمل کرے گا. بچے, صرف سننا کچھ نہیں ہوتا. میں روزانہ آپ کو ایک اچھی بات بولتی ہوں, آپ کی باقی ٹیچرز آپ کو ایک اچھی بات بولتی ہیں لیکچر کے شروع میں, آپ صرف اس کو سن لیں اور اس پر عمل نہ کریں تو ہماری اس 1-2 منٹ کی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح انس اپنی امی کی ساری باتیں سن لیتا لیکن کہتا بس سنا دی مجھے باتیں, بس میں اس کے بعد اب جائے میں سوتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں. تو یہ اچھی بات نہ ہوتی. اب اس نے سنی تو اس کے دل میں احساس جاگا, اس نے کہا ہاں میں ان جگہوں پہ غلط ہوں, میں اپنا کام خود کرنا برا سمجھتا ہوں, تو اب میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا کام خود کروں. میں جماعت سے پڑھوں گا, میں پوری کوشش کروں گا کہ میں فرسٹ آؤں, اور میں ہمیشہ ہر کام اپنے آپ سے کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ سے کبھی شکوہ یا شکایت نہیں کروں گا کہ مجھ سے فلاں بندے نے یہ کام کروا لی ہے. ٹھیک ہے امی بیٹا, مجھے تم سے یہی امید تھی. میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے, آمین. یہ کہتے ہوئے انہوں نے انس کو گلے لگایا اور ڈھیروں دعائیں دیں. انس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی, عزم مصمم کی چمک. یعنی اس نے ایک پکا ارادہ کر لیا تھا کہ بھائی اب تو میں یہ کر کے دکھاؤں گا, ایک بہترین طالب علم بن کے دکھاؤں گا. تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد کس کے دل میں ایک بہترین طالب علم بننے کا شوق پیدا ہوا ہے؟ ذرا ہینڈ ریز کر کے مجھے بتائیں کس کس کے دل میں
اور اگر شوق پیدا ہوا ہے تو وہ اس چیپٹر میں سے کون سی ایسی بات ہے جو وہ ایک ایک کر کے نا ہر دن ایک ایک بات پہ عمل کرے. ٹھیک ہے, جتنے پوائنٹس پڑھیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ ہینڈ ریز کریں اور مجھے بتائیں کہ اس چیپٹر میں سے کون سی ایسی بات ہے جس پہ آپ آج سے عمل کرنا شروع کریں گے. شاباش بچوں. جی منزہ, منزہ مائک انمیوٹ کر لیں. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی آپ نے اس چیپٹر سے کون سی اچھی بات سیکھی جس پہ آپ آج سے عمل کریں گی؟ میم اس چیپٹر میں بہت سی اچھی باتیں ہیں, لیکن اس میں سے اپنے دوستوں کی مدد کرو, ہمیشہ بڑوں اور بڑوں کا احترام کرو, چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ. اس میں بہت سی اچھی باتیں ہیں جو آج ہم نے سیکھی ہیں. جی اچھا, یہ تو آپ نے سیکھی نا, ویری گڈ. اب مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون سی ایک ایسی بات ہے جس پر آپ آج سے عمل شروع کر دیں گی, یعنی آج سے وہ کام آپ کرنا شروع کر دیں گی جو آپ پہلے نہیں کرتی تھی لیکن آج سے کریں گی. نزا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے بچے؟ اچھا, بچے یہ حسینہ, یہ چیٹنگ کے لیے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کلاس کے دوران جب ٹیچر لیکچر دے رہی ہوتی ہے تو بولنا الاؤڈ نہیں ہوتا, تو آپ چیٹنگ کیسے کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے حسینہ, اپنا مائک آن کریں. حسینہ اپنا مائک آن کریں. شاباش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچے یہ لیکچر چیٹنگ کے لیے ہو رہا ہے کیا؟ آپ کی سلام دعا کے لیے, حال چال پوچھنے کے لیے ہو رہا ہے؟ نہیں نا, تو شاباش, اسٹڈیز پہ دھیان دیا کریں. اچھا مجھے بتائیں حسینہ, اس چیپٹر سے آپ نے کون سی ایسی بات سیکھی ہے جس پر آپ آج سے عمل کریں گی؟ حسینہ, اپنے آس پاس کی جگہ کو صاف رکھیں گی. ویری گڈ. چلیں پیج نمبر 24 شروع سے ریڈنگ سٹارٹ کر دیں حسینہ. ہاں بیٹا, ایک مثالی طالب علم کے اوصاف میں یہ باتیں بھی شامل ہیں کہ وہ صبح سویرے بیدار ہو کر سیر کے لیے جاتا ہے, باقاعدگی سے ورزش کرتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, دل لگا کر پڑھتا ہے, اپنے استاذہ کی باتیں توجہ سے سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے, بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے پیار کرتا ہے, اپنے روز مرہ کے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیتا ہے, اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے, خود بھی صاف رہتا ہے اور اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے. انس امی جان, یہ سارے کام تو بے حد مشکل ہیں. تھینک یو حسینہ. مانور اپنا مائک انمیوٹ کریں بیٹا. مانور اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا مانور, جہاں سے حسینہ نے چھوڑا ہے اس کے آگے سے پڑھنا شروع کر دیں. شاباش. امی بیٹا, بڑا آدمی بننے کے لیے یہ سارے کام کرنا بے حد ضروری ہے. ایک مثالی طالب علم دن رات محنت کر کے نہ صرف پڑھائی میں اعلیٰ نمبر لے کر کامیابی حاصل کرتا ہے, بلکہ وہ اپنے حسن اخلاق, حسن کردار, حسن نیت اور حسن عمل سے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہے. اللہ امی جان, آپ کی باتیں بھی بے حد متاثر کر دینے ویری گڈ مانور. امی بیٹا. ویری گڈ مانور, تھینک یو. ملک حسین اپنا مائک آن کر لیں. شاباش. ملک حسین اپنا مائک آن کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا آگے سے ریڈنگ سٹارٹ کر دیں. شاباش. انس, امی جان, آپ کی باتیں بے حد متاثر کر دیتی والی ہیں. امی بیٹا, میری خواہش ہے کہ تم بھی ایک مثالی
مثالی طالب علم بنو، خوب دل لگا کر پڑھو، دن رات کرو، کام کرنے کی عظمت کو سمجھو، تھینک یو ملک دوسروں حسین، کے تھینک یو کام ملک آؤ۔ حسین، ویری گڈ. آپ تھوڑا سا ریڈنگ کی پریکٹس گھر پہ کیا کریں سب، ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. میں ہوم ورک آپ کا گروپ میں میسج کر دوں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.